بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 46 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے الاسماء الخمسہ و اعرابها، کہ 5 اسماء اور ان کا اعراب۔ یہ ایک اصطلاح ہے جس کو نحات اور نحوی حضرات بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سبق میں اس کی وضاحت آ جائے گی، تو آئیے سبق شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسماء الخمسہ و اعرابها۔ الامثلہ: جاء ابو سعید، سعید کا ابو آ گیا۔ جاء ابو سعید، سعید کے والد آ گئے۔ ابو کا، آپ کے والد، طبیب، ڈاکٹر ہیں، ماہر، ماہر ہیں۔ کان ابو کا، آپ کے والد صاحب، رجلا حازما، حزم یعنی پرعزم ایک آدمی تھے، یعنی ہمت والے آدمی تھے آپ کے والد صاحب۔ لعل القادمہ، گویا کہ آنے والا، قادم یعنی آنے والا، ہماری طرف بڑھنے والا، ہمارے قریب آنے والا۔ لعل القادمہ ابو محمد، وہ محمد کے والد ہیں۔ تو ان تمام مثالوں میں آپ احباب دیکھ لیں، ابو، اسی طرح یہاں پر ابو کا، یہاں پر ابو کا، یہاں بھی ابو محمد۔ ابو یعنی اب، اب کہتے ہیں عربی زبان میں والد کو۔ اسی طرح اخ، اخن، اخن کہتے ہیں بھائی کو۔ یہ 5 اسماء ہیں۔ فی الحال ہم ایک ہی پر فوکس کرتے ہیں۔ جب ہم اس ایک کو سمجھ لیں گے، باقی جو 4 ہیں، یعنی الاسماء الخمسہ، باقی جو 4 ہیں ان کی بھی یہی احوال ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اعراب بھی یہی اعراب ہے۔ تو یہاں پر چونکہ ہم کہیں گے ھذا ابن، یہ والد ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں کہوں کہ آپ کے والد ہیں، تو میں کہوں گا ھذا ابو کا، ھذا مبتدا، ابو کا خبر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابو مضاف ہے اور کاف مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر بنی ہے کس کے لیے؟ ھذا مبتدا کے لیے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھ لیں، ابو کا، ابو مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کے یہ ہوا مبتدا۔ طبیب پہلی صفت، ماہر دوسری صفت، تو یہ دونوں صفات جو ہے نا، یہ خبر بنے گی کس کے لیے؟ ابو کا کے لیے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ ہم ابھی بحث کے ذریعے سے سمجھ، فی الحال یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر واو ہے اب کے ساتھ تمام 4 مثالوں میں۔ اس کو مختلف اینگل سے، مختلف پیرایوں میں آپ کو سمجھا دی۔ جیسے لعل ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لعل یہ حرف من حروف مشبہ بالفعل ہے، یعنی انا کا انا، لیت لیکن لعل۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ لعل کا اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع۔ تو ابو محمد یہ خبر ہے، تو ہم یہاں پر حالت رفعی کو دیکھیں گے۔ تو حالت رفعی میں اب کے ساتھ واو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو انشاءاللہ بحث میں مزید سمجھ لیں گے، فی الحال اتنا ہی صحیح۔ آگے دیکھیں، ودعنا، ودعنا ہم نے الوداع کہا، ہم نے اسٹیشن تک چھوڑا، کس کو؟ ابا سعید، سعید کے والد کو۔ دیکھو یہاں پر ابھی اب کے ساتھ الف ہے۔ یجل الناس، لوگ تعظیم کرتے ہیں، ابا کا، آپ کے والد صاحب کی۔ لعل، دیکھو یہاں پر یہاں کی مثال کو دیکھ لیں، ہم نے ابو کو خبر بنایا لعل کا، ظاہر ہے ہم کو مرفوع کی مثال چاہیے، یعنی حالت رفعی کی مثال چاہیے تھی۔ اب یہاں پر ہمیں حالت نسبی کی، ان مثالوں میں حالت نصب کو بیان کیا جا رہا ہے، مثال چاہیے، تو ہم نے لعل کے بعد اباکا کو لگا دیا ڈائریکٹ۔ لعل اباکا، گویا کہ آپ کے ابو طبیب ماہر ہیں۔ ان بھی وہی عمل کرتا ہے جو لعل کرتا ہے۔ ان ابا محمد، اب محمد کے جو والد ہیں، رجل شریف، شریف آدمی ہیں، ٹھیک ہے، عزت دار آدمی ہیں۔ تو یہ مثالیں ہوں گی حالت نسبی کی۔ اب آتے ہیں حالت جری کی طرف۔ رضینا، ہم راضی ہیں، عن ابی سعید، سعید کے والد سے۔ تو یہاں پر آپ اب کے ساتھ یا کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ حالت جری ہے، وہاں پر کسرہ تو نہیں آتا، لیکن کسرے کی جگہ یا آگی۔ اس کا اعراب اسی طرح ہوگا، کس کا؟ الاسماء الخمسہ کا۔ یہ جو 5 اسماء جہاں بھی آپ یوز کریں گے، اگر آپ کوئی جملہ بنا رہے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں عربی زبان میں، یا آپ کوئی لکھتے ہیں، جملے بناتے ہیں، تو تمام وہاں پر آپ ہر جگہ ان اعراب کا، اس کا مراعات اور اس کا لحاظ رکھیں گے۔ دیکھیں، یثق الناس
لوگ اعتماد کرتے ہیں بی ابی کا، با حرف جر ہے، اب با کے بعد جب اسم آتا ہے تو وہ مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم یا ساکنہ نظر آ رہا ہے تو ہم کہیں گے بھئی یہ اسماء خمسہ میں سے ہے، اور حالت جری میں الاسماء الخمسہ کیا ہوتا ہے؟ یا کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. رضی الناس لوگ راضی ہیں عن ابی کا، آپ کے والد سے. یشکر الناس لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں لی ابی، لام حرف جر ہے، لی ابی محمد. کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ گیا ہوگا، مزید ہم بحث سے بھی سمجھ لیں گے. البحث کلمۃ اب، جو اب ہے یہ ایک کلمہ ہے، فی جمیع الامثلۃ المتقدمہ اسم، یہ اسم ہے ظاہر ہے، نہ یہ حرف ہے اور نہ یہ فعل ہے. وہی مضافۃ، اور یہ جو کلمہ ہے یعنی اب مضافہ مضاف ہے، فی کل مثال، ہر مثال میں، الی کلمۃ اخری، دوسرے کلمہ کی طرف، غیر الیا، یا کی طرف مضاف نہیں ہے. التی تدل علی المتکلم، وہ والی یا جو یائے متکلم ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں یشکر الناس لابی محمد، یہاں پہ یائے متکلم نہیں ہے. یہ اگر یہ یائے متکلم ہو نا، مثلا میں کہتا ہوں ھذا ابی، ھذا ابی، یہ میرے والد ہیں، تو یہاں پر ھذا مبتدا ہے، ابی کیا ہے؟ خبر ہے، اور ابی خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتا ہے. تو آپ کا اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آپ نے کہا تھا کہ حالت جری میں یا ہوتا ہے، حالانکہ ھذا ابی، ابی یہاں پر حالت جری میں نہیں ہے بلکہ وہ خبر واقع ہو رہا ترکیب میں. یہاں پر یا کیسے؟ تو میں کہوں یا متکلم ہے یہ، تو یا متکلم میں یہ چیز نہیں ہے، یعنی وہ اس سے مستثنا ہے. جیسا کہ میں نے کہا ھذا مبتدا، ابی اب مضاف، یا متکلم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر. ٹھیک ہے نا. وَإِذَا تَأَمَّلْتَهَا، اگر آپ غور کریں، فی جمیع تراکیب القسم الاولی، پہلی قسم کی مثالوں میں یا ترکیبوں میں، وجدتها مرفوعہ، آپ وہاں پر کلمۃ اب کو مرفوعہ دیکھیں گے. کیوں؟ لأنها فی الترکیب الاولی، پہلی ترکیب میں، پہلے جملے میں فاعل، فاعل واقع ہوا ہے. کس طرح سے؟ آپ دیکھیں جاء فعل ہے، ابو مضاف، سعید مضاف الیہ، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل بنا جاء کا. کون آیا؟ ابو سعید آیا، سعید کے والد آ گئے، تو آنے والا کون ہے؟ اب ہے، سعید تو نہیں آ رہا. کون آ رہا ہے؟ اب آ رہا ہے. یعنی اطلاق ہوگا مضاف پر. مضاف ہی اصل ہوتا ہے مضاف الیہ کے جملے میں، یعنی جو جملہ اضافیہ ہے اس میں اصل کون ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. تو یہاں پر فاعل اب بن رہا ہے، نہ کہ سعید. سعید تو نہیں آ رہا، صرف ہم نے نسبت کی ہے کہ ابو کس کے ہیں؟ سعید کے ہیں. تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ترکیب میں فاعل ہے، وفی الثانی مبتدا، اور مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے. ہم نے کہا ابو کا مضاف مضاف الیہ مبتدا ہے تو وہاں پر واو کے ساتھ ہے. وفی الثالثی، تیسری مثال میں اسم کانا، اور آپ نے پڑھا ہے کانا واخواتھا کے سبق کو کہ کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. جیسے کانا زید قائما، کانا زید، تو زید چونکہ وہ تو اسم ہے، کوئی اسماء خمسہ تو نہیں ہے، لیکن اسماء خمسہ اگر زید کی جگہ آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ واو کے ساتھ. کانا اخوک نائما، کانا ابو کا نائما، آپ کے والد صاحب سوئے ہوئے تھے. کانا ابو کا مشغولا، آپ کے والد صاحب مشغول تھے، تو وہاں پر واو کے ساتھ. وفی الرابع خبر لعل، آپ کو پتا ہے کہ اسم تو خیر منصوب ہوتا ہے، لیکن خبر کیا ہے؟ لعل، اور حروف مشبہ بالفعل کا وہ بھی مرفوع ہوتا ہے، تو ہم نے وہاں پر بھی دیکھا کہ واو کے ساتھ ہے. اچھا، وَإِذَا تَأَمَّلْتَهَا فِي الْقِسْمِ الثَّانِي، اگر با کو، اب کو، ابن کو، اس کلمے کو قسم ثانی میں اب غور کریں، وجدتها منصوبہ، وہاں پہ اس کو منصوب پائیں گے حالت نصب میں، فی جمیع تراکیبہ، تمام جملوں میں. لأنها مفعول به، کیونکہ وہاں پہ کلمۃ اب مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، فی الترکیبین، پہلی دو ترکیبوں میں، پہلی دو ترکیب. آپ دوبارہ دیکھ لیں، ودعنا فعل فاعل، اور ابا سعید جملہ پورا مضاف مضاف الیہ مفعول بھی. یجل الناس فعل فاعل، ابا کا یہ مفعول بھی ہیں. کس کی تعظیم ہو رہی ہے؟ ابا کا، آپ کے والد صاحب کی. اور باقی کی دو مثالیں آپ انشاءاللہ دیکھ لیں. واسم لعل، اور لعل کا اسم ہے، وان فی الترکیبین الاخیرین، آپ کو پتہ ہے لعل اور ان کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو اسی طرح آپ الف کے ساتھ ذکر کریں گے، نہ کہ واو کے ساتھ. وَإِذَا تَأَمَّلْتَهَا، اگر آپ غور کریں، فی القسم الثالث وجدتها مجرورہ، آپ مجرورہ پائیں گے، فی جمیع التراکیب، تمام ترکیبوں میں. لأنها، کیونکہ مسبوقۃ بحرف من الحروف الجر فی کل مثال، ہر مثال سے پہلے حرف جر ہے، تو ظاہر حرف جر میں اسماء خمسہ یا کے ساتھ ہوتا ہے. فما ہی، تو اب سوچیں، فما ہی اذن علامات الرفع والنصب والجر فیہا، ای فی الاسماء الخمسہ، یا فی کلمۃ اب. اذا تأملتها،
تأملنا الکلمہ کلمت اب فی امثلۃ القسم الاولی پہلی قسم کی مثالوں میں حیث ہی مرفوعۃ جہاں وہ مرفوعہ ہیں وجدنا الواو تو ہم واو کو پاتے ہیں تلازمها فی جمیع التراکیب جہاں پر اب یہ کلمہ مرفوعہ ہے تو وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ملازمت کی ہے واو نے، ہر جگہ لازم ہے واو کا آنا اب کے ساتھ فی حالت الرفع۔ تأملناها فی امثلۃ القسم الثانی دوسری قسم کی مثالوں میں حیث ہی منصوبہ جہاں پر کلمت اب منصوبہ یعنی حالت نصبی میں ہے وجدنا الالف لازمہ وہاں پر اب کے ساتھ الف لازم ملزوم ہے فی جمیع التراکیب تمام ترکیبوں میں۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَاهَا فِي أَمْثِلَةِ الْقِسْمِ الثَّالِثِ تیسری قسم کی مثال میں غور کریں حیث ہی مجرورہ جہاں وہ حالت جری میں ہے وجدنا الْيَاءَ لازمها أيضا فی جمیع التراکیب وہاں پر یا کی ملازمت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ وَإِذَن تو اسی لیے لابد ضروری ہے ان تکون الواو ہی علامت رفعها یہ اسماء خمسہ میں جب بھی حالت رفع ہوگا تو واو کے ساتھ، والالف ہی علامت نصبها حالت نصب میں کیا ہوگا الف کے ساتھ، والیا علامت جرها۔ ھذا یہ تو ہوئی ایک بات، ٹھیک ہے، کس کے بارے میں؟ ابن کے بارے میں، کلمت اب کے بارے میں، یہاں تک تو ہم نے موضوع سمیٹ لیا۔ وَهُنَاكَ أَرْبَعَةٌ أَسْمَاءٌ أُخْرَى وہاں چار اور اسماء ہیں، حکمها حکم هذه الكلمة فی اعرابها اعراب کے اعتبار سے بالواو واو کے ساتھ والالف والیا کیسے؟ رفعا ونصبا وجرا یہ لف نشر مرتب ہے کہ واو ہوگا کس میں؟ حالت رفعی میں، الف کس میں؟ یہاں جیسے نصبی، اور جر یا کے جب حالت جری ہوگا تو یا آئے گا۔ وہی یا اور وہ چار اسما کون کون سے؟ اخن، حمن، فمن، ذو۔ مثلا ھذا اخوک، رأیت اخاک، مررت باخیک۔ ھذا حموک، رأیت حماک ومررت بحمیک۔ ھذا فوک یہ آپ کا منہ ہے، رأیت فاک آپ کے منہ کو میں نے دیکھا، اور اسی طرح سمعت عن فیک۔ وهذا ذو مال ورأيت ذا مال واجتنبت عن ذي مال بشرط ان يكون كل منها مضافا یہ تمام چار جو اسماء ہیں شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہو لغیر یا المتکلم جس طرح ابن میں ہم نے بتایا، کیونکہ هذا ابی، هذا اخی، هذا فمی یہ ساری چیزیں یا متکلم کیونکہ حالت رفعی ہی ہے تو وہاں اشکال پیدا ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے جب کبھی بھی یا متکلم کے علاوہ حالت جری میں ہوگا تو وہاں پر یا سے وہ مراد ہوگا۔ ھذا اخوک مثال کے طور پر ھذا اخوک یہ آپ کا بھائی ہے، رأیت اخاک میں نے آپ کو بھائی کو دیکھا، ورضیت میں راضی ہوا عن اخیک تو یہ ایک مثال ہے، اس پر آپ یہ اوپر والے تمام تین کے تین اسماء یا چار فٹ کر سکتے ہیں۔ وہکذا اور اسی طرح وتسمى هذه اور ان اسماء کو کہا جاتا ہے بالاسماء الخمسہ پانچ اسماء۔ قواعد کو دیکھ لیں، الاسماء الخمسۃ ہی پانچ اسماء کیا ہیں؟ ابن، اخن، حمن، فمن یا فو، ذو، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے ہدایت النحو میں اس طرح پڑھا ہے فمن اور ذو مالن، ٹھیک ہے، فمن یعنی منہ، ذو مالن یعنی صاحب مال۔ دوسرا قاعدہ الاسماء الخمسہ ترفع بالواو واو کے ساتھ حالت رفعی میں ہوگا، وتنصب بالالف الف کے ساتھ حالت نصبی میں ہوگا، وتجر بالیاء یا کے ساتھ حالت جری میں ہوگا۔ ویشترط فی اعرابها اس کے اعراب میں شرط یہ ہے هذا الاعراب ان تكون مضافة کہ یہ تمام اسماء جب کبھی مضاف ہوں لغیر یا المتکلم یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسماء کی طرف تو ان کا یہ والا اعراب ہوگا جو اوپر ذکر ہو چکا۔ اب آئیے تمرین کی طرف۔ عین تعین کیجئے فی الجمل الآتیہ اندہ جملوں میں ما تراہ جو آپ دیکھتے ہیں من الاسماء الخمسۃ مرفوعا او منصوبا او مجرورا، وبین السبب سبب بیان کریں، وعلامت الاعراب بھی بیان کریں۔ ذو المالی صاحب المالی محسود اس سے حسد کیا جاتا ہے، وہ ہر وقت حسد کے نشانے پر ہوتا ہے۔ ذو المالی اب آپ اس کا ترکیب یوں کریں ذو مضاف المال مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یا آپ کہیں ذو مبتدا وحالت ذو مبتدا مرفوع، ذو مبتدا مرفوع وعلامت رفعه الواو، وعلامت رفعه الواو لأنه من الاسماء الخمسة تو یہ مبتدا اور اس کے بعد محسوس اس کی خبر ہے۔
اچھا، لا تضع مت رکھیے اس بوعہ کا اپنی انگلی کو فی کا اپنے منہ میں، تو فی حرف جر ہے اور ہم کہیں گے فی کا فی اسم مجرور بالیاء، اسم مجرور بالیاء وهو مضاف والکاف مضاف الیہ۔ اچھا، یہاں پر ہم کہیں گے اسم مجرور بالیاء وعلامۃ جرہ الیاء لأنہ من الاسماء الخمسہ، کیوں اس کا تعلق یا وہ اسماء خمسہ میں سے ہے۔ یہاں پر دیکھیں ابو کا، آپ کے والد صاحب، ذو جاہ عظیم، بہت بڑی شخصیت ہیں اور اس کی شرافت اور سب مانی جا چکی ہے، یا بڑے عزت والا اور وجیح آدمی ہیں۔ تو ابو کا ابو مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من اسماء الخمسة، ذو جاه عظيم، ذو خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الاسماء الخمسة۔ اس طرح سے ہم کہیں گے اخی کا، اخی اسم مجرور بالیاء لأنه من الاسماء الخمسة، فا کا اسم منصوب بالالف لأنه من الافعال من الاسماء الخمسة، اغسل فعل فاعل اور فا کا مفعول بھی ہے۔ اچھا، تمرین فی الاعراب، اس کو سمجھ لیں۔ حضر حاضر ہوا اخو علی، علی کے بھائی، اخو علی حاضر، علی حاضر نہیں ہوا، اخو علی حاضر ہوا ہے تو اخو فاعل ہے۔ دیکھیں، حضر فعل ماضی مبنی علی الفتح، فتح مبنی پر فتحہ ہوتا ہے فعل ماضی، اخو کا فاعل مرفوع بالواو لأنہ من الاسماء الخمسہ، ٹھیک ہے، واو کے ساتھ ہے، وہ مضاف، پھر وہ مضاف ہے علی کی طرف، تو علی مضاف الیہ مجرور بالکسرتی۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی اب احباب کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔